السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے نعیم علی آفیشل میں۔ آئیے سنتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر کوڑے مارے جا رہے تھے، تب راستے سے گزرتے ہوئے کسی شخص نے ان سے کہا کہ بلال، بڑی عجیب کہانی ہے، تم کوئلوں پر لیٹے ہو، وہ کوڑے مار رہا ہے اور تم مسکرا رہے ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ہنس کر فرمایا، جب تم بازار جاتے ہو اور کوئی مٹی کا برتن بھی خریدتے ہو تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ بس میرا مالک اللہ بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، اے مالک، خرید لے بلال کو، چمڑی ادھڑ بھی جائے گی تب بھی حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس شعر سے کچھ معاملہ سمجھ آئے گا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اسے پڑھ کر سبحان اللہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں شریعت پر چلنا بہت مشکل ہے، وہ لوگ حضرت بلال اور باقی صحابہ کی قربانیوں کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ آج دین پر چلنا مشکل ہے یا اس دور میں مشکل تھا۔ ہم تو ساری سہولتیں ملنے کے بعد بھی مسجد جانے کی تکلیف نہیں اٹھا سکتے، تو جنت میں جانے کی امید کیسے لگا سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام کو دیکھو کہ وہ کتنی مشکلوں سے گزرے ہیں۔ ان کے راستے میں جنگ بدر بھی ہے، جنگ احد بھی ہے، جنگ حنین بھی ہے اور جنگ کربلا بھی ہے، تب جا کر جنت ملی، اور ہم سوچتے ہیں بس منہ اٹھا کر چلے جائیں گے جنت میں۔ آج ہم اکٹھے ہو کر کسی دینی محفل میں نعرہ لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ نماز، جو کہ اللہ کو عبادتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو ہی لے لو۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مومن اور کافر کے بیچ فرق ہی نماز سے سمجھتے تھے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ مومن نہیں ہے، تبھی نماز نہیں پڑھتا۔ مومن ہوتا تو ضرور پڑھتا۔ امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اسے قید کر دو، اگر توبہ کرتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو چھوڑ دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر، سور بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ بے نمازی کو قرض مت دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض نماز ادا نہیں کرتا، وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا۔ رسول پاک کے چاہنے والے، امام اعظم کے ماننے والے، غوث اعظم کی 11ویں کی نیاز کرنے والے، ذرا اپنے دلوں میں جھانکیں کہ کیا وہ اللہ اور رسول کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور نماز تو ایسی عبادت ہے کہ اگر سچے دل سے اسے تھام لیا تو نماز باقی گناہوں سے بھی بچا لے جائے گی اور دیگر نیکیوں کی طرف بھی متوجہ کرے گی، اور قبر میں بھی ساتھ دے گی اور روضہ محشر میں بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز قائم کرو تاکہ جب ہم اپنے رب کے پاس حاضر ہوں تو منہ دکھانے لائق ہوں۔ تو اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے اور دیگر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔